ایک رات کی بات، اور اس ناول کو تحریر کیا ہے نایاب جیلانی نے۔ آپ نے صحیح کہا، دادی نے بڑے نپے تلے انداز میں جواب دیا تھا۔ آج میں ہوں، کل آنکھیں بند کر جاؤں گی۔ زندگی کا بھلا بھروسہ ہی کیا ہے؟ گود میں کھیلتے بچوں کو ان کی ماں چھوڑ گئی۔ یہ تو میں تھی، ان بچوں کو سمیٹ لیا۔ اگر میرا دم بھی نہ رہا تو یہ پھول سے بچے کہاں جائیں گے؟ رسول اللہ کا بھی یہی حکم ہے، بیٹیوں کو جلد از جلد گھر بار کا کر دو۔ میں نے اشفا کا بھلا سوچا ہے، اور یہ سچ ہی تھا۔ دادی کی دور اندیشی نے ثابت کر دیا تھا کہ اس وقت کا یہ فیصلہ کتنا بہترین رہا۔ کلیاں توڑنے اور جگنو پکڑنے والی کچی سی عمر تھی۔ اس کی آنکھیں حیرانی سے چمکتی دمکتی چیزوں کو دیکھا کرتیں۔ گلابی دودھ جیسے گالوں پر زری کے کام والے جھلمل کرتے کپڑوں اور زیورات کو دیکھ کر شفق اتر آتی۔ شنگرفی ہونٹ آپ و آپ مسکرا اٹھتے۔ ایک روز دادی اسے بازار لے گئیں، دوپٹے رنگوائے، جوتے خریدے، پھر محمد بوٹا کے گھر لے گئیں۔ دادی کا دور پرے کا بھانجا تھا۔ ان کی بیوی بھابھی بیگم نے چٹاک چٹاک اشفا کے رخساروں کو چوما۔ خالہ جی، آپ کی پوتی تو رچ رچ کے سونی ہے۔ تبھی میں کہوں، کلثوم نے آپ کی چوکھٹ کیوں پکڑ لی ہے؟ بھابھی بیگم کی تعریف نے اشفا کو بری طرح سے شرما دیا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی جب دادی نے بھابھی بیگم کو اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ واپس آئیں تو ہاتھ میں ننھی سی سوئی تھام رکھی تھی۔ دادی نے بسم اللہ کے بعد کچھ اور پڑھ کر سوئی پر پھونکا، پھر دوبارہ بھابھی بیگم کے ہاتھ میں سوئی تھما دی۔ لو حلیمہ، اب ناک میں چھید کرو۔ ہائے نہیں! اشفا دہل کر رہ گئی۔ دادی اماں، مجھے درد ہوگا، میں ناک میں چھید نہیں کرواؤں گی۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ نہ میری بچی، درد کاہے کا؟ حلیمہ کے ہاتھ میں تو جادو ہے، ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا، فٹافٹ سوئی اندر چلی جائے گی۔ دادی نے اشفا کو خوب ہی پچکارا۔ نت کے بغیر دلہن سجتی کہاں ہے؟ بھابھی بیگم اس کے قریب بیٹھ گئی تھیں۔ انہوں نے پیار سے اشفا کی ناک پر انگلی رکھی۔ لونگ تو خوب سجے گی ننھی سی ناک پر، اوپر کو اٹھی ہوئی۔ بھابھی بیگم، اشفا نے خوف زدہ ہو کر ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں تو ناک دیکھ رہی ہوں، بھابھی بیگم نے اسے تسلی دی تھی، اور پھر اسی پل سوئی مطلوبہ نشان سے ایک جھٹکے میں اندر چلی گئی تھی۔ اشفا کو ہلکی سی چبھن کے علاوہ قطعاً درد نہیں ہوا تھا۔ وہ حیران تھی کہ اس کی ناک میں بغیر تکلیف کے سوراخ ہو گیا ہے، اور اس بات پر بہت خوش تھی کہ اب وہ چھوٹی سی نت پہن سکتی ہے جو مخملی ڈبیا میں بند پڑی تھی۔ محمد بوٹا دادی کے بھانجے ہوا کرتے تھے۔ ان کی بیوی گھر کی پہلی بہو ہی نہیں، اس محلے کی بھی پہلی بہو تھی۔ 4 دیوروں اور 4 نندوں کی بھابھی کے علاوہ اہل محلہ کی بھی بھابھی بن گئیں۔ یہ لقب اتنا مشہور ہوا کہ لوگ بھابھی بیگم کا اصل نام ہی بھول گئے تھے۔ بچے تو بچے، بڑے تک بھابھی بیگم کے نام سے ہی پکارنے لگے۔ اکثر تو شوہر کے منہ سے بھی بھابھی بیگم ہی پسل جاتا تھا، جس پر وہ خود کو لان تان کرتے۔ بھابھی بیگم فطرتاً بہت سادہ مزاج، ہر ایک کے دکھ درد کو دل سے محسوس کرنے والی خاتون تھیں۔ ساس کے مرنے کے بعد سب دیوروں اور نندوں کو پڑھایا لکھایا تھا، شادیاں بھی کیں۔ اس دوران اپنے بچے بھی شادی کی عمر کو پہنچ گئے۔ پچھلے سال دادی بھابھی بیگم کے دوسرے بیٹے کی شادی میں شریک ہوئی تھیں۔ اشفا بخار کی وجہ سے جا نہیں سکی تھی، ویسے بھی وہ کم کم ہی گھر سے نکلتی تھی۔ اس طرح بھابھی بیگم سے اشفا کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ اشفا کو یہ میدے سے گندی خاتون بہت پسند آئیں۔ دادی نے اسے بتایا تھا، یہ تمہاری پڑوسن ہوں گی۔ جی۔ اشفا کے خاک بھی پلے نہیں پڑا تھا۔ ادھر دیکھو۔ رکشے میں بیٹھنے سے پہلے دادی نے بھابھی بیگم کے برابر بنے 2 منزلہ کوٹھی نما مکان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ عمر کا گھر ہے، یعنی تمہارا گھر۔ دادی اماں، اشفا کے دل میں خوب ساری گدگدی ہوئی تھی،
اور اس کے ہونٹ مسکرانے کے انداز میں پھیلنے لگے، مگر وہ سی کی آواز کے ساتھ ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی۔ چپکی رہو، بولو گی تو درد ہوگا، ہنسو گی تو اور بھی درد ہوگا، دادی نے تنبیہ کی تھی۔ گھر آئے تو فائق نے بتایا، دادی اماں مہمان آئے ہیں۔ وہ گلی میں کھیل رہا تھا، کپڑے اور ہاتھ مٹی میں لتھڑے تھے۔ اشفا ناک میں اٹھنے والی ٹیس بھلا کر فائق کو زبردستی گھسیٹ کر گھر لائی تھی۔ دادی تو مہمانوں کا سنتے ہی اندر چلی گئی تھیں۔ کون آیا ہے؟ وہ فائق کا منہ اور ہاتھ دھلاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تمہاری ساس ہیں اور ان کی گود میں بھاں بھاں کرتی بچی، فائق نے منہ بنا کر بتایا۔ اسے روتے دھوتے بچے پسند نہیں تھے۔ خالہ جی آئی ہیں۔ کلثوم عمر کی سگی خالہ اور چچی بھی تھیں۔ عروسہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور ان کی شادی کے تقریباً 14 برس بعد ہوئی تھی، مگر بدقسمتی سے باپ کی شفقت سے محروم رہی تھی۔ عمر کے چچا عروسہ کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ خود عمر بھی والدین کے معاملے میں بدقسمت رہا تھا۔ اسے کلثوم چچی نے ہی پالا پوسا تھا اور اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر شفقت اور محبت دی تھی۔ اس نے جلدی جلدی فائق کو کپڑے پہنا کر بال بھی بنا دیے تھے۔ جب وہ چائے بنا رہی تھی تب کلثوم باورچی خانے میں اس سے ملنے چلی آئی۔ ارے ناک چھدوائی ہے؟ انہوں نے اس کی سوجی بے حد سرخ ناک کو بغور دیکھا۔ میری بیٹی کو درد تو بہت ہوا ہوگا؟ ان کے لہجے میں واضح تفکر تھا۔ جی خالہ جی، بہت درد ہوا، مگر ناک میں سراغ بھی ضروری تھا نت کے لیے۔ اس کی معصومیت پر کلثوم نہال ہو کر رہ گئیں۔ اندر تو آؤ، تمہیں شادی کا جوڑا دکھاؤں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر وسطی کمرے میں لے آئیں۔ پلنگ پر ڈھیر سارے شاپر اور ڈبے رکھے تھے۔ خالہ جی نے ایک بڑا سا ڈبہ کھول کر اس کے سامنے کیا۔ اشفا کی آنکھیں لمحہ بھر کے لیے خیرہ ہو گئیں۔ اتنے خوبصورت کام والا لہنگا، بہت ہی نفیس اور منفرد، کپڑا اتنا ملائم اور ہلکا تھا گویا ریشم، دوپٹے پر جھلملاتا کام۔ اشفا کا دل بری طرح سے دھک دھک کرنے لگا۔ یہ میں پہنوں گی؟ اس کے دل نے گویا سرگوشی کی۔ یہ دیکھو، کلثوم ایک ایک ڈبہ اسے کھول کر دکھاتی چلی گئیں۔ میں نے سوچا تھا کہ اشفا کو ساتھ لے جاؤں گی، مگر پھر یہ بات کچھ مناسب نہیں لگی۔ وہ دادی کو بتا رہی تھی اور دادی کا اس بات میں سلتا سر کلثوم کی سوچ کی تصدیق کر رہا تھا۔ اب چلتی ہوں، عمر گھر آ گیا ہوگا، بھوک بھوک چلانے لگتا ہے، بہت غصہ بھرا ہے اس لڑکے میں۔ کلثوم اب سامان سمیٹ رہی تھیں۔ پھر انہوں نے اشفا سے کہا، یہ ڈبے اٹھا کر رکھ لو بیٹی۔ عمر سے کہا تھا حاجی صاحب سے کوارٹرز کا کرایہ پکڑ لائے، نہ جانے گیا بھی ہے یا نہیں۔ وہ گویا خود کلامی کر رہی تھی۔ جوہر کالونی میں 6 کوارٹرز پر مشتمل بلڈنگ عمر کے والد نے اچھے وقتوں میں تعمیر کروائی تھی، جس کا ماہانہ کرایہ اتنا زیادہ تھا کہ کلثوم کو اخراجات پورے کرنے میں کبھی وقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ بہت شوق تھا عمر کی شادی کرنے کا مجھے، حالانکہ سبھی نے عمر کی شادی کا سن کر حتی المقدور مشوروں سے نوازا تھا کہ عمر ابھی ناسمجھ ہے، شادی کی عمر کہاں ہے، ذمہ داریاں کیسے اٹھائے گا، اور بھی نہ جانے کیا کیا، مگر میں نے کسی کی بات پر کان نہیں دھرے۔ وہ دادی کو دھیمی آواز میں بتا رہی تھیں، کلثوم، عمر کا بھی سنا تھا کہ شادی کے لیے مان نہیں رہا۔ دادی کی آواز کلثوم کی آواز سے بھی دھیمی تھی۔ اشفا کے اسٹور کی طرف بڑھتے قدم رک گئے۔ خالہ جی، آپ فکر مت کریں، صرف اسی بات پر ضد کر رہا تھا کہ اس کی تعلیم نامکمل ہے، کریئر بنانا ہے، بہت سا پڑھنا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اعتراض نہیں اسے۔ کلثوم نے دادی کی فکر اور پریشانی کو کم کرنا چاہا۔ آپ جی کو غم بالکل نہ لگائیں، ایسی مونی صورت ہے اشفا کی، دیکھ کر سارا غصہ بھول جائے گا۔ کلثوم نے نرمی سے دادی کے دونوں ہاتھ دبائے۔ دادی کے خدشات شاید کم ہو گئے تھے، تاہم اشفا کے دل میں پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی۔ ہائے، انہیں تو بہت غصہ آتا ہے، مجھے ڈانٹیں گے،
وہ تکیے کے نیچے رکھی عمر کی تصویر کو پھر سے بغور دیکھنے لگی تھی۔ یہ تصویر کلثوم اسے دے کر گئی تھی۔ تصویر میں تو بہت اکھڑے اکھڑے لگتے ہیں۔ اس نے خوف زدہ ہو کر سوچا، یہ تصویر ایک لاؤ بالی سے کالج بوائے کی تصویر تھی، تاہم تصویر کے برعکس وہ خاصا ذمہ دار بھی تھا۔ چھوٹی عمر سے سنجیدگی اور تنہائی ساتھی بن گئی تھی۔ ہاں، وہ بے حد غصیلا تھا، اس کو بہت غصہ آتا تھا، اور یہ اس کی شخصیت میں واضح کمی تھی۔ شاید والدین بہن بھائی نہ ہونے کی وجہ سے، یا پھر کلثوم اس کی ہر جائز ناجائز مان لیا کرتی تھی، اس وجہ سے وہ بے حد ضدی ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ خود پسند بھی۔ اپنی میں سے نکلنا اسے گوارا نہیں تھا، اور اسی میں نے اسے ہمیشہ اشوا سے ایک فاصلے پر رکھا تھا۔ اول روز سے قائم اس فاصلے کو 15 سالوں کی رفاقت بھی پاٹ نہیں سکی تھی۔ حالانکہ شادی کے روز پہلی مرتبہ اسے دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ سرخ عروسی لباس میں سجی سوری سی اشوا نے دھڑکنوں میں تلاطم مچا رکھا تھا۔ تیکھے نقوش رکھنے والے قدرے اکھڑے اکھڑے سے عمر فاروق کے چپکے چپکے سے عشق میں مبتلا اشوا کو اسے روبرو دیکھنے کا تجربہ خاصا مشکل ترین لگ رہا تھا۔ بچی سے نرمی سے بات کرنا، اور یہ پکڑو۔ انہوں نے ایک درمیانی سائز کی مخملی ڈبیا زبردستی اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ یہ کیا ہے؟ عمر نے برا سا منہ بنا کر پوچھا۔ اشوا کے لیے چین ہے، چچی امی نے دلار سے کہا۔ تو خود ہی مہارانی صاحبہ کو دے دیجیے گا، اس نے صاف جھنٹی دکھائی۔ پگلے، دلہن کو یہ تحفہ تم ہی نے دینا ہے۔ چچی امی کو ایسے نازک وقت میں جی بھر کے ہنسی آ گئی۔ میں کیوں دوں؟ خواہ سر چڑھ جائے گی۔ دوستوں کی پڑھائی پٹھیاں بھی یاد آ گئی تھیں، اور وہ ان کی جلن اور حسد کو سمجھے بغیر سب کچھ ذہن نشی کر کے آیا تھا۔ خصوصاً اس کا قریبی دوست اور کلاس فیلو دانش تو جل بھن کر کباب ہو گیا تھا۔ ہماری ماؤں کو تو ہمارا احساس تک نہیں، ورنہ ہم بھی ایک عدد بیوی کے شوہر ہوتے۔ تم خوش نصیب ہو، کل کو تمہارے جتنے ہی تمہارے بیٹے ہوں گے، بڑے بھائی لگو گے ان کے، میرے پھپھی رات بھائی خالد کی طرح۔ وہ سیخ کباب بنا جا رہا تھا۔ پہلی مرتبہ عمر بھی کچھ اترایا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ اس کے دوست خوب ہی اس کا مذاق اڑائیں گے، ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ الٹا وہ حسد و رشک سے ملغوب ہو کر رہ گئے۔ عمر کو اپنی یہ اہمیت خاصی بھائی تھی، اس کی انا اور میں کی بھی تسکین ہوئی تھی۔ دیکھو، بیوی کے غلام مت بن جانا، دانش نے اس کے کان بھرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور ادھر چچی امی نہ جانے کیا کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ تحمل سے بات کرنا بچی سے۔ پھر بچی، وہ بھننا اٹھا۔ بچی ہی تو ہے۔ چچی امی بھی ناراض سی ہو گئیں۔ اب جاؤ بھی، انہوں نے زبردستی کمرے میں دھکیلا۔ جب وہ چلا گیا تو وہ سوچنے لگی، خود بھی تو بچہ ہے عمر۔ خیر، اس کی عمر میں بھائی صاحب عمر کے والد ایک بچے کے باپ بن گئے تھے، سنبھل جائے گا آہستہ آہستہ۔ وہ اسی بات پر مسرور تھیں کہ انہوں نے اپنے سارے ارمان جی بھر کے پورے کیے ہیں۔ جب سے انہیں کینسر تشخیص ہوا تھا تب سے وہ خوف زدہ ہو گئی تھیں، ہر وقت دھڑکا سا لگا رہتا تھا۔ اس گھر کے لیے انہیں اشوا جیسی نرم، حلیم اور ہر سانچے میں ڈھل جانے والی لڑکی چاہیے تھی، اور انہیں یقین تھا کہ اشوا ان کے بعد نہ صرف اس گھر کو بلکہ عمر اور عروسہ کو بھی سنبھال لے گی، کیونکہ وہ جوہر شناس تھیں اور انہوں نے سیپ میں بند موتی کو پرکھ لیا تھا۔ بہت شوق تھا تمہیں شادی کرنے کا؟ ان الفاظ کو سن کر اشوا دھک سے رہ گئی۔ وہ اس کے سامنے ہی تو بیٹھا تھا، پرشوق نظروں سے دیکھتا ہوا۔ اشوا کو ایک تسلی تو ہو چکی تھی، یعنی کہ وہ پیا کو بھائی تھی۔ کیا یہ اس کے جیسی قناعت پسند لڑکی کے لیے کم تھا؟ جی، اس کے ہونٹ ایک دوسرے سے گویا جڑ کر رہ گئے۔ نہ میں بھاگا جا رہا تھا اور نہ تم، پھر نہ جانے چچی امی نے طوفان اٹھا رکھا تھا۔ اس نے منہ کے زاویے بگاڑ کر کہا، 2-4 سال بعد کرتی تو کیا حرج تھا، میں بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا۔ عمر کا تعصب کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا، اور اشوا نے بے حد خوف کے عالم میں بے ساختہ جھک کر
عمر کے پیروں کو دیکھا تھا جو کہ بیڈ سے نیچے لٹک رہے تھے۔ عمر اس کی نظروں کے تعاقب میں خود بھی ذرا جھک سا گیا تھا۔ یہ پیر سلامت ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ وہ گویا سمجھ گیا تھا۔ تو پھر اس کی آنکھوں میں واضح سوال تھا۔ اپنی اسٹڈیز اور جاب کی بات کر رہا ہوں۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہ لو تمہارا گفٹ۔ ایک ڈبیا اچھلتی ہوئی اس کی گود میں آ گری تھی۔ ایسے تحفہ دیا جاتا ہے؟ اس کی نم آنکھوں نے سوال کیا۔ اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ اب نکالو جلدی سے۔ وہ ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ کیا؟ اس کے لب بے ساختہ واہ ہوئے۔ میرا گفٹ؟ مگر میں تو نہیں لائی۔ وہ گھبرا سی گئی۔ کیوں؟ عمر کو غصہ آ گیا۔ تمہیں کسی نے نہیں دیا؟ نہیں۔ وہ اس کے طانے سے خوف زدہ ہو گئی۔ تو پھر چچی امی کو بھی یہ چین نہیں دینی چاہیے تھی تمہیں۔ ادھر واپس دو۔ عمر نے جھپٹنے کے انداز میں ڈبیا کو پکڑا۔ کیا کرنے لگے ہیں؟ کچھ خاص نہیں۔ وہ ڈبیا کھول کر ڈیزائن دیکھنے لگا تھا۔ پھر اس نے چین کا لاک کھول کر اپنے گلے میں پہن لی۔ مجھے سوٹ کر رہی ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا۔ عمر نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جولری عورتوں کے لیے ہوتی ہے۔ نہ جانے کیسے اشفا کے لبوں سے پھسل گیا۔ اتنا کچھ تو لاد رکھا ہے، ابھی بھی بس نہیں ہے؟ عمر نے تعصب سے کہا۔ وہ ایسا ہی تھا، قدرے منہ پھٹ۔ نہیں، میں اس لیے نہیں کہہ رہی، مجھے تو کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے۔ عمر کو اسے ڈرانا اور خوفزدہ دیکھنا خوب بھلا لگ رہا تھا، اور وہ جان بوجھ کر ایسی باتیں کر رہا تھا جو اشفا کو خوف زدہ کرتی۔ بلند آواز میں بول کر اسے تنگ کرنا، دہلانا عمر کا پسندیدہ مشغلہ بن گیا تھا۔ دھیرے دھیرے یہ عادت پختہ ہوتی چلی گئی۔ اشفا کی بوکھلاہٹیں اسے غضبناک کر دیتی تھیں۔ ہمہ وقت اس کی پیشانی پر سلوٹیں رہنے لگی تھیں۔ چچی امی نے اپنی تمام تر نفاست عمر میں کوٹ کوٹ کر بھر دی تھیں۔ ویسے بھی وہ تنہا اتنے سال تک چچی امی کی محبتیں سمیٹتا رہا تھا۔ پہلے عروسہ اور پھر اشفا نے اس محبت کو تقسیم کیا تو عمر کچھ اور اکھڑ ہو گیا۔ چچی امی اسے گھر لا کر کچھ بے فکر ہو گئی تھیں۔ زیادہ تر عروسہ کو سجانے سنوارنے میں لگی رہتی تھیں۔ وہ بیمار تھی، مگر اشفا نے دیکھا تھا جب تک وہ زندہ رہیں ہمیشہ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہیں۔ خود کو بیمار سمجھ کر بستر پر کبھی لیٹ کر انہوں نے خوامخواہ نہ خود کو پریشان کیا اور نہ دوسروں کو۔ چچی امی اس کے لیے بہترین ساس اور رہنما ثابت ہوئی تھیں۔ جو محبت اور توجہ انہوں نے عمر کو والدین کی وفات کے بعد دی تھی، اسی محبت سے انہوں نے اشفا کو بھی نوازا تھا۔ گھر میں مختصر سے افراد تھے، چچی امی، عمر اور عروسہ۔ عمر صبح کالج روانہ ہو جاتا تھا۔ عروسہ یا تو سوتی تھی یا پھر کھیلتی کودتی۔ چچی امی عروسہ کو اپنے بڑھاپے کی اولاد سمجھتی تھیں۔ اکثر اشفا کو اپنے ماضی کے بارے میں بتاتی۔ چونکہ عمر کی والدہ اور چچی دونوں سگی بہنیں تھیں اور دونوں میں بلا کا اتفاق تھا، اسی لیے چچی امی اور اس کی امی دونوں نے ایک گھر میں رہنے کو ترجیح دی تھی۔ یہ گھر عمر کے والد نے تعمیر کروایا تھا۔ تب ان کے حالات بہت اچھے ہوا کرتے تھے۔ عمر کو تعلیم سے دلچسپی تھی اور اسے پڑھتا دیکھ کر اشفا دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی تھی۔ خود وہ بھی بہت سا پڑھنا چاہتی تھی، مگر وقت نے کچھ اور نصاب پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ شادی کے 10ویں مہینے امیمہ اس کی گود میں آ گئی۔ ابھی عمر کو سمجھنا اور پڑھنا شروع کیا تھا۔ عمر کو جاننے کی کوشش ہی کی تھی جب اشفا کی مصروفیات کا دائرہ کچھ پھیل گیا۔ چھوٹی سی بچی، گھر کی ذمہ داری، چچی امی کی بیماری، عروسہ کی الگ سے دیکھ بھال، اور پھر عمر کے صدا کے نخرے۔ 10 منٹ بعد جوس، اسکواش اور علم غلم کی فرمائش۔ پڑھنے کے دوران اسے کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا تھا۔ عروسہ کی اسکولنگ بھی اشفا کے لیے بڑا امتحان تھی۔ وہ ایک ضدی اور نخریلی بچی تھی، بالکل عمر کی طرح۔ صبح کے وقت عمر اور عروسہ اسے پھرکی کی طرح گھما ڈالتے تھے۔ اوپر سے امیمہ بھی اگر کبھی وقت سے پہلے اٹھ جاتی
तो अशफा की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता। हालांकि उमैमा बहुत साबिर बच्ची थी। उमर चीख चीख कर उसे बौखला कर रख देता था। आज मेरा टेस्ट है, मुझे वक्त पर कॉलेज पहुंचना है। तुम ढंग का नाश्ता भी बनाकर नहीं दे सकती। मैंने इसलिए तो शादी नहीं की थी। हर बात की तान शादी पर आकर ही टूटती थी। अगर कपड़े ठीक से प्रेस ना हो पाते या फिर जूतों को पॉलिश करते हुए चमक ना आ पाती, तभी उमर की यही बयान जारी होते थे। और अब तक उसकी ये आदत इतनी पुख्ता हो चुकी थी कि चाहकर भी कुछ तब्दीली आना नामुमकिन था। वक्त के साथ साथ अमोरिया और एमन ने अशफा की मसरूफियात कुछ और बढ़ा दी थीं। उमर यूनिवर्सिटी से फरागत के बाद खुशकिस्मती से गवर्नमेंट जॉब से मुंसलिक हो गया था। उमर की बेरुखी बेअतनाई का वही हाल था, और जो वक्त के साथ साथ ग्रेड भी बढ़ रहे थे। तभी तो उसकी गर्दन में मुस्तकिल सरिया फिट हो गया था। वक्त धीरे धीरे सरकता जा रहा था। बच्चियों की मसरूफियात में और घर के झमेलों में गुम माहो साल का कुछ अंदाज़ा ही ना हो सका। इन 15 सालों में उमर के तल्ख कड़वे तीखे हर तरह के रवैये उसके दिल पर कैसे कैसे निशान छोड़ गए थे। उमर को कभी ऐसी फुर्सत के लम्हात मुयस्सर ही नहीं आए थे कि वो उसके दिल पर पड़े आबलों की मसीहाई कर लेता। अब तो खैर से उमर को वक्त ही नहीं मिलता था कि वो 2 घड़ी ठहर कर उसकी बात ही सुन लेता। उसके सर पर हमेशा उजलत सवार रहती थी। अशफा को कोई भी घरेलू मसला या बच्चों के कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना होती या शेयर करना होती तो वो न जाने कितनी दफ़ा तमहीद बांधने की कोशिश करती थी। जो ही वो असल मसले की तरफ आती, उमर को कोई ना कोई ज़रूरी काम याद आ जाता और वो बग़ैर उसकी बात सुने भाग निकलता। अशफा बेचारी अपना सब मुंह लेकर रह जाती थी, और ये तो हमेशा से होता था। कौन सा नई और अनोखी बात थी। यहाँ पर ये पाठ अख्ताम को पहुंचा। मज़ीद पाठ सुनने के लिए उर्दू नॉवल ज़बर प्राइड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा।